الرحمن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیری خود ستائیوں نے تجھے کھو دیا ہے اتنا، تیری خود ستائیوں نے تجھے کھو دیا ہے اتنا، نہ صنم ہی تجھ سے خوش ہے نہ خدائی تجھ سے راضی۔ تیری خود ستائیوں نے تجھے کھو دیا ہے اتنا، نہ صنم ہی تجھ سے خوش ہے نہ خدائی تجھ سے راضی۔ تیرے مہرے پٹ رہے ہیں تجھے مات ہو رہی ہے، تیرے مہرے پٹ رہے ہیں تجھے مات ہو رہی ہے، ذرا رخ پلٹ لے ناداں تیرے ہاتھ میں ہے بازی۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور پوری دنیا میں مسلمان رمضان کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کی تیاریاں کرتے کرتے ہم یہ بھول گئے کہ رمضان کی تیاری حقیقتاً ہوتی کیسے۔ بالخصوص مسجدوں کے جو ذمہ دار ہیں، خاص کر جو لوگ مسجدوں کے متولی ہیں، صدر ہیں، مسجدوں کے ممبران ہیں، مسجدوں میں ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہیں، رمضان المبارک کا بوجھ زیادہ ان پہ آتا ہے کہ رمضان سے پہلے کس طرح کی تیاریاں کی جائیں، اور آہستہ آہستہ تیاریاں جو ہیں وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ اب ایک رسم بن کے رہ گئی۔ جو اعلیٰ روایتیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی وہ نہیں ہیں۔ کچھ رسمیں ہیں جن کو نبھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر سال رنگ روگن کروانا ہے، کوئی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، عمارت کی کچھ مرمت ہو جائے، کچھ نئی چیزیں خرید لی جائیں، پرانی ہٹا دی جائیں۔ چند رسمیں رہ گئیں جو کہ صرف ظاہری ضرورتوں کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں، اور جو اعلیٰ روایتیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی ان سے بے خبر ہے۔ انسان ویسے وہی ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہو۔ لوگ تو بہت ہیں دنیا میں، ان اربوں لوگوں میں، کروڑوں لوگوں میں پہچانے وہ جاتے ہیں جن کا دل زندہ ہوتا ہے۔ جو مردہ دل لوگ ہوتے ہیں وہ رسموں کے ذریعے جیتے ہیں کہ کھانا کھانا ایک رسم ہے، سونا ایک رسم ہے، آرام کرنا ایک رسم ہے، گھر والوں کی خدمت کرنا ایک رسم ہے۔ بس رسمیں ہی نبھاتے نبھاتے ان کا وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے۔ اور جو لوگ روایتوں پہ عمل کرتے ہیں، اپنے اکابرین کی، اپنے بزرگوں کی اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی روایتوں پر، وہ ہر دن ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، ہر دن ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ دل کو تسلی ہوتی ہے کہ ہاں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، ان کی پیروی کی ہے۔ وہ منفرد نظر آئیں گے دنیا میں۔
رمضان المبارک کی آمد ہے، مسجدوں پہ خاص کر توجہ ہے کہ مسجدیں بہترین ہو جائیں، آرام دہ ہو جائیں، خوبصورت ہو جائیں۔ ان میں ساز و سامان اچھا ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کو، عبادت گاہ کو خوبصورت بنانا، عبادت گاہ میں نمازیوں کے آرام کے لیے تمام چیزوں کا انتظام کرنا اور تمام چیزوں کو مہیا کرنا، بہترین پنکھے، اے سی یا کارپیٹ کو بچھایا جانا یا بہترین بیت الخلاؤں کا مرمت کر کے انتظام کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کو استعمال کریں گے اور جن لوگوں نے اس کے اوپر اپنا وقت صرف کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے؟ پہلی بات، ان کی نیت کیا ہے؟ قرآن پاک میں مسجدوں کو بنانے کا ذکر آیا، اور صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی تو اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ لیکن یہ جتنے اب مسجدوں والے ہیں زیادہ تر الا ماشاءاللہ، وہ حدیث کا پہلا ٹکڑا تو توجہ ہی نہیں دی جا رہی کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ شرط رکھی ہے۔ شرط یہ نہیں ہے کہ خان صاحب کی تعریف ہو، میاں صاحب کی تعریف ہو، انصاری صاحب کی تعریف ہو، ملک صاحب کی تعریف ہو۔ شرط یہ نہیں ہے کہ صدر محترم کے گنگان کرتے رہیں متولی صاحب کے کہ فلاں کام بہت اچھا کیا۔ شرط یہ ہے کہ کام کرنے والا اگر مسجد میں قالین بچھا رہا ہے، مسجد کی عمارت کو بنا رہا ہے، مسجد کے در و دیوار کو خوبصورت کرنا چاہتا ہے، اس کی اپنی نیت کیا ہے؟ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ لوگ خوش ہو جائیں اور میری تعریف کریں تو اس کا بدلہ یہیں پر مل گیا، اس کو کوئی جنت میں گھر نہیں بننے والا، یہی مل گیا ہے بدلہ۔ کیونکہ جب وہ پہلی شرط ہی نہیں مان رہا ہے، مسجد کو بنانے کی پہلی شرط ہی نہیں مان رہا، اللہ کی رضا کے لیے کام ہی نہیں کر رہا، پہلے اپنی انا پھنسی ہوئی ہے، اپنی میں پرستی پھنسی ہوئی ہے، اور انا تو اس حد تک پھنس گئی ہے ہماری کہ جو لوگ مسجدوں کے منتظمین ہیں وہ ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کے مسجدوں کے منتظمین اب مسجد کے مالک بن گئے، نمازیوں کی بے عزتیاں کرتے ہیں، آنے والوں کے ساتھ بدخلقی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک سے ملنے جاتا ہے تو مالک کے گھر کے نوکر مالک کے مہمانوں سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ نمازی اپنے مالک کے گھر جا رہا ہے نا، اپنے رب کے گھر جا رہا ہے، تو مالک کے نوکر بادشاہ بن گئے اور مالک کے نوکروں سے بدتمیزی کر رہے ہیں، اور پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے، مسجد کا مطلب کیا ہے۔ مسجد تو ایک ماں کی طرح درجہ رکھتی ہے لوگوں کے لیے، مسجد تو بڑی ہی شفقت کا گھر ہے، مسجد تو دوسروں کے صبر اور ہمت کی علامت ہے، مسجد تو لوگوں کو راحت پہنچانے کا ذریعہ ہے، مسجد سے تو پیار اور اتفاق بانٹا جاتا ہے، مسجد سے تو لوگوں کے سروں پر اوڑھنی رکھی جاتی ہے، مسجد سے تو بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، مسجد سے تو یتیم اور مسکینوں کی خبر گیری کی جاتی ہے، مسجد میں ان پڑھوں کو پڑھایا جاتا ہے، مسجد میں کندھے سے کندھا جوڑ کے اللہ کے حضور کھڑے ہوا جاتا ہے، مسجد سے تو کفر کے سامنے ایک طاقت کا اعلان ہوتا ہے۔ لیکن اب ہماری مسجد ان مسجدوں سے میل ہی نہیں کھاتی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ ہمارے پاس وہ مسجد ہی نہیں ہے۔ چلیں پیارے نبی علیہ السلام کی مسجد میں، آج بھی اور تب بھی جب نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، کیا ہوا؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مساجد کی تعمیر کے دوران، مساجد کی انتظامیہ کے دوران ایک دو بندوں میں نوک جھونک ہو جائے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ان کے درمیان بھی پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر جب ہم نے شروع کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا، جگہ خرید لی گئی۔
فرماتے ہم سب کام پہ لگ گئے تو میں 3-4 پتھر اکٹھے اٹھا کے لا رہا تھا، اور میرے دل میں آیا کہ اللہ نے مجھے بڑی توفیق دی، ہمت دی کہ میں 4 پتھر ایک ساتھ اٹھا رہا ہوں۔ تو اتنی دیر میں کہتے ہیں کہ میری نگاہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ ہے ایسے کوئی مسجد کے منتظمین جو آج کی تاریخ میں خود چٹائی بچھاتے ہو؟ ہے کوئی ایسے صدر صاحب جو مسجد کی ٹوائلٹ کو خود صاف کرتے ہوں؟ ملا کوئی ایسا ٹرسٹی جو ہاتھ میں پوچھا لے کے لگا ہوا ہو؟ پیارے پیغمبر خود پتھر اٹھا رہے ہیں، اور مسجد کی تعمیر کے دوران اگر کوئی بات ہو جاتی، جس طرح عام ہم لوگ کرتے ہیں، ایک موقع پر کوئی بات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی یہ ہم نے عمار بن یاسر کو خوش کرنا ہے یار۔ مسجد نبوی بنائی گئی، اصحاب صفہ کا چبوترا درمیان میں بنا دیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں کیا ہوگا؟ فرمایا جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جن کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے، جن کو کوئی کپڑے دینے والا نہیں ہے، جن کے سر پر چھت نہیں ہے، جن کو کوئی تعلیم نہیں دے سکتا، جن کو کوئی پڑھنے نہیں دیتا، وہ لوگ یہاں رہیں گے، ہم ان کو پڑھائیں گے، ان کو کھلائیں گے، ان کو اچھے کپڑے دیں گے، ان کے سر پر چھت ہوگی۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ تو بولے کہ اگر سفیر بھی آ جائے نا تو ٹرسٹی کہتا ہے مسجد میں نہیں آرام کر سکتا، مسجد میں نہیں کر سکتا آرام، یہ تو صرف نماز پڑھنے کے لیے بنائی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے خود سورہ توبہ میں بار بار اس کا ذکر کیا کہ یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو رکوع ہیں، یہ جو سجدے ہیں، یہ اتفاق کے لیے مسجد میں قائم کیے گئے تاکہ تم ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کے اپنے رب کے حضور جھکو۔ مسجد تو محبت کی علامت ہے جو محلے میں رہنے والے لوگوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ جب وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں سے نفرت ختم ہوتی ہے، برادری واد ختم ہوتا ہے، چھوت چھوت ختم ہوتی ہے، انصاف درمیان میں آتا ہے، خلوص درمیان میں آتا ہے۔ اگر یہ کندھے سے کندھا ملانے کے باوجود بھی آپس میں دلوں میں نفرت ہے تو جماعت ابھی اپنے معراج تک نہیں پہنچی۔ رمضان کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے مسجد میں رنگ روگن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے مسجد میں نئے قالین بچھنے چاہیے، اچھی بات ہے کہ مسجد میں اے سی لگے ہونے چاہیے، لیکن جو لوگ رمضان کی تیاری جو مسجد والے کر رہے ہیں، جن کو ہم نے اپنا ٹھیکیدار بنا لیا، جن کو کہہ دیا کہ ہاں اچھے بھی ہیں، سارے ہی برے نہیں ہو سکتے، ہاں تم بہتر ہو ہم سے، تم اللہ کے گھر کی خدمت کرو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، کیا یہ خدمت کرنے والوں کو مسجد کی تیاری کے دوران رمضان میں وہ لسٹ یاد ہی نہیں جس میں یہ طے ہو سکے کہ محلے میں نوکری پیشہ لوگ کتنے ہیں جن کی تنخواہ 10-15 ہزار ہے، جو عید کی خوشی نہیں منا سکتے؟ کیا مسجد کے صدر کی، ٹرسٹی کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ رمضان سے پہلے ایسے لوگوں کی نشاندہی کر لیتا کہ جن کی رمضان کے اندر چھپ کے ہم مدد کرتے؟ لیکن اب جو ہے ساری توجہ رنگ روگن کے اوپر ہے، غریب لوگوں کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا مسجدوں کا جیوریڈکشن نہیں ہوتا؟ کیا مسجدوں کی حدود نہیں طے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہارے دائیں طرف کون ہے، بائیں طرف کون ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے، کون کھا رہا ہے، کون بھوکا ہے، کون مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو؟ یہ طے نہیں کیا مسجد کے ذمہ داروں کو کہ آؤ نکل کے دیکھو تو صحیح کہ تمہارے آس پڑوس میں کتنے لوگ بھوکے ہیں جن کو رمضان میں تمہاری ضرورت ہوگی؟ تم ان بھوکوں کی تو بات ہی نہیں کرتے رمضان سے پہلے اپنے پاس بیٹھ کے۔ کیسے بھول جاتے ہو رمضان کی تیاری میں کہ ان لوگوں کی فہرست بھی بنانی ہے کہ جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ تعلیم نہ حاصل کر کے کہیں چائے کے برتن دھو رہے ہیں۔ کیسے بھول گئے ان بچوں کو جو تمہاری مسجد کے محلے میں رہنے والے ہیں، جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، جو تمہاری افطاری کی خالی پلیٹوں کو چن کے وہ سامان گھر کو لے جاتے ہیں؟ تو تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ کس نے تمہیں ان مسجدوں کا ذمہ دار بنایا جو اپنے آس پاس رہنے
رہنے والے یتیموں کی خبر گیری نہیں رکھ سکتے ہو؟ کیا کہا محمد الرسول اللہ نے؟ سیدنا بلال سے بار بار پوچھتے ابھی کھانا کھانا ہے، رسول اللہ بار بار بلال سے پوچھتے کہ سامنے والوں نے کھایا، اصحاب صفہ نے کھانا کھایا، دائیں طرف والوں نے کھانا کھایا، جو قیدی بند ہے انہوں نے کھانا کھایا؟ محمد الرسول اللہ نے بار بار ان کو سمجھایا کہ مسجد میں بیٹھ کے کرنا کیا ہے، اس مسجد کی بات ہی نہیں کرتے جو محمد الرسول اللہ کی مسجد۔ 63 سالہ زندگی ہے رسول اللہ کی، 63 سال کی زندگی کو اگر ناپنے جاؤ گے نا تو رسول اللہ کی 3/3 زندگی ساری کی ساری یا تو جب مکے میں تھے بیت اللہ میں گزری، مدینے میں تھے تو مسجد نبوی میں گزری۔ سارے فیصلے، ساری حکمتیں، ساری محبتیں، سارے اعلان، سارے گورنروں کی تقرریاں، غریبوں مسکینوں کی خبر گیری، سب کچھ اگر کہیں ہوا ہے تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر کیا ہے۔ وہ مسجد کہاں گئی کہ مسجد والوں نے سال کا حساب لگانے کے لیے بیٹھ گئے کہ اچھا سال میں کتنے پیسے آئے کتنے گئے؟ یہ حساب کس نے لگانا تھا کہ سال میں ہم کتنے بچوں کو پڑھا سکے، کتنے بچوں کی ہم نے ٹیوشن کی فیس دے دی، کتنے بچے ہیں جن کو اسکول میں ہم لوگ وردیاں دیتے رہے، کتنے بچے ہیں جن کو ہم نے MBA IPS IAS کی ڈگری کرنے کے لیے ہم نے خرچ اٹھایا، کتنے بچے ہیں جن کی ماؤں کی پیچھے سے ہم خبر گیری کرتے رہے، ارے کتنے ایسے لوگ ہیں سارا سال مسجد نے جن کی یتیمی کو چھپا کر ان کا ساتھ دیا، کوئی حساب ہی نہیں تمہارے پاس، کیونکہ توجہ ہے ہی نہیں اس طرف جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنا کے دی ہے۔ ہم تو اس بات پر دستے گریبان ہیں کہ جلدی تراویحاں کہاں ہو جائیں، اور بعض لوگ تو اس حد تک گر گئے نیچے کہ ہمارے گھر میں ہی تراویح کروا دو، ہماری چھت پہ ہی کرا دو، 3 دن کی تراویح کرا دو۔ کس جگہ لکھا ہے اسلام میں کہ قرآن کی سودے بازیاں کرتے رہو؟ کوئی غیر مسلم قرآن کو کچھ کہہ دے وہ بیلا کھڑا ہے اور خود قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں کہ میاں صاحب اپنے گھر کی چھت پر قرآن کروائیں گے، تمہارے باپ کی جاگیر ہے قرآن، یہ یتیم ہو گیا۔ جو لوگ اللہ کے قرآن سے کھلواڑ کرنا چاہتے 3 دن میں، 2 دن میں، 7 دن میں، 10 دن میں، 12 دن میں، وہ تم نے جانا کہاں ہے؟ محمد رسول اللہ نے سارے رمضان قرآن سنا اور سنایا ہے، یہ دستور کہاں سے طے کر دیا نیا مساجد کے اندر؟ اس اسلام کی بات کیوں نہیں کرتے جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا؟ جس اسلام کی مسجدوں کے دروازے لوگوں کے لیے، ارے غیر مسلموں نے آ کے سوال کیا مسجد نبوی میں، مسلمانوں نے نہیں۔ پڑھو امام بخاری کو، غیر مسلموں نے سوال کیا یا رسول اللہ کھانا چاہیے، پیارے پیغمبر کے پیٹ پر پتھر بندھے، کیوں؟ قحط پڑا ہوا کھانا نہیں ہے، اس کو بھی پتہ ہے مانگنے والے کو مدینے میں کھانا نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان ہے کہ رسول اللہ کے در پر کوئی چلا جائے گا تو خالی واپس نہیں آئے گا۔ تم سائل تمہارے دروازے پہ آتا ہے اکڑ جاتے ہو، محمد رسول اللہ کے دروازے پہ سائل آیا، رسول اللہ کے پتھر بندھے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنے صحابہ کے جرمنڈ کو کہا کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے؟ میں جنت میں اعلیٰ کھانے کا وعدہ کرتا ہوں، فوراً کھانا لا کے پیش کیا گیا۔ غیر مسلم آتا ہے یا رسول اللہ کپڑے چاہیے، میرے پاس لباس پورا نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھی ایمان ہے کہ رسول اللہ کے دروازے پر جاؤں گا تو ننگوں کو کپڑا دیا جائے گا، محمد رسول اللہ ان کو کپڑے دیتے۔ ایک غیر مسلم آ کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، میں مسافر ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، نبی علیہ السلام اس کو سواری دیتے ہیں۔ اور یہ جو مسجد ہم نے بنائی اس میں تو کسی کو ایک لمحہ فالتو پنکھا چلانے کی اجازت نہیں ہے، کیا وہ اس مسجد سے میل کھا رہی جو محمد رسول اللہ نے عطا کی ہے؟ ہوتے کون ہو اکڑنے والے نمازیوں کے ساتھ؟ یہ اختیار دیا کس نے کہ سائل کے ساتھ مسجد کا متولی، مسجد کا ٹرسٹی، مسجد کا صدر کسی مانگنے والے سے بدتمیزی کر جائے؟ یہ اختیار تمہیں دیا کس نے؟ اللہ کے گھر کے خادم ہو تو پھر خادموں والا رویہ ہونا چاہیے، اللہ کے گھر کے نوکر ہو تو پھر نوکروں والی تمیز ہونی چاہیے۔ یہ روش آئی کہاں سے؟ کہا کس نے کہ اس طریقے کے ساتھ تم انسانوں سے وطیرہ کرو؟ جی
رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، وہ ٹھیک ہے رمضان آ رہا ہے، کچھ اپنی توبہ بھی تو کر لو کہ آج کے بعد میں کڑوا نہیں بولوں گا، آج کے بعد میں بدتمیزی نہیں کروں گا، آج کے بعد آنے والوں سے گندی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، آج کے بعد کسی بیٹی کے اوپر گندی نگاہ نہیں ڈالوں گا، آج کے بعد کسی کو دھکا نہیں ماروں گا، آج کے بعد کسی کا دل نہیں توڑوں گا۔ کون سی تیاری ہے رمضان کی؟ اگر رنگ روغن کا نام تیاری ہے تو رنگ روغن پوری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، لیکن بیت اللہ کے مقابلے کی عمارت آج تک کوئی تعمیر نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے نا تو اس کا دل، اس کی روح خدا کے گھر کو دیکھ کے پشماندہ ہو جاتی ہے، آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ مسجد تو بنی اسی لیے تھی کہ پریشان حال لوگ آئیں گے، دکھ درد والے آئیں گے، ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، کسی کی کوئی پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، ایک دوسرے کو اپنی تکلیف بتائیں گے، کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملائیں گے۔ کچھ روایتیں ہی باقی نہیں رہی۔ نبی علیہ السلام رمضان میں فیاض ہیں، رمضان المبارک میں بے انتہا نچھاور کر رہے ہیں دولت، اور نبی علیہ السلام کے جو امت کے لوگ ہیں، جن کو رسول اللہ نے اپنا وارث بنایا، جن کے ذمہ اسلام پکڑایا، جن کو دین پہنچایا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی ہونی چاہیے۔ لکھ لیجئے دل کی تختی پر، مسجدوں کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے، پہلا فرض ہے ان کا عاجزی اور انکساری۔ اگر وہ فرعون کی طرح بولتے ہیں تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر کے خادم نہیں ہیں، وہ قابض ہیں اس جگہ پر، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے۔ اگر ان کا لہجہ فرعون کی طرح ہے، پہلی شرط ہے رسول اللہ کی مسجد کی خادم کی، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاجزی والا ہو، انکساری والا ہو، صبر والا ہو، حکمت والا ہو، سننے والا ہو، جواب دینے والا نہیں ہو۔ اور پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی مسجد کے چاروں طرف دھیان رکھے کہ کتنی بیوائیں رہتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کا حق ہم کو ادا کرنا ہے، ہمیں محمد رسول اللہ نے اسلام کی دولت ادا کی ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، اگر پڑوسی بھوکا ہے اور ہم بہترین کھانا کھا رہے ہیں، تو ہم ایمان کے اس درجے تک نہیں پہنچے جو اللہ کو پسند ہے۔ اب مسجدیں، رمضان شریف آ رہا ہے، مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ چندہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو میرے دادا محترم حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے، میرے والد بھی شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر ایک لوگ بار بار آتے تھے، الحمدللہ اب بھی یہ سلسلہ ہے، بار بار آتے ہیں۔ تو ہم نے بچپن میں ایک دفعہ انہیں کہا کہ ابو جی یہ لوگ بار بار آتے ہیں، تو بہت سی مختصر سی بات سمجھائی، کام کی بات ہے، آپ بھی پلے باندھ لیجئے۔ کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ خدا کا شکر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ اللہ کا شکر نہیں ہے، ہر بندہ اپنی جگہ بیٹھ کے سوچ لے، چاہے وہ چھوٹا کام کرتا ہے یا بڑا کام کرتا ہے، آپ کو اللہ نے دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں۔ ہماری ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر میں گھر پہ نہ رہوں اور کوئی آ جائے، کوئی سوال کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ خالی آ جائے، خالی نہیں لوٹانا ہے۔ ہم لوگوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے، او ہٹا کٹا ہے تو۔ اچھا ایمانداری سے ذرا اپنے اندر گریبان میں جھانک لیں، ہم لوگ ایمانداری سے اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں، جو ہماری ذاتی کارنامے ہیں یا جو زندگی ہماری گزر چکی ہے، جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہماری نیتیں خراب اگر رہی ہیں، تو کیا ہم اس قابل تھے جہاں آج ہیں؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مانگنے والا ہٹا کٹا ہے، تو جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا کہ آپ اس قابل ہیں؟ اگر آپ اچھی طرح دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمیں ہماری اوقات سے بہت زیادہ فالتو ملا ہوا ہے پہلے سے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی رمضان میں مانگنے والا آ جائے تو اس کو انکار نہیں کرنا، غیر رمضان میں بھی آ جائے تو انکار نہیں کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ دوسرا، پھر مسجدوں میں اب کون لوگ آئیں گے؟ اب مسجدوں میں رمضان کے دوران مدرسے والے آئیں گے، مسجدوں والے آئیں گے۔ اب ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے
کہ اپنے لیے مانگنا پھر بھی کمال کی بات ہے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے مانگنا اور بے عزتی برداشت کرنا اس سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ یہ ہر بندے کے بس کی بات ہے نہیں کہ وہ رب کے گھر کے لیے بھی سوال کرے اور ان مدارس کے لیے بھی سوال کرے، اور پھر سامنے والا کوئی بھی ذمہ دار ہو وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، تو یہ نہایت شرم کی بات۔ کیونکہ جو سامنے آ رہا ہے کسی درسگاہ کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی مسجد کے لیے، وہ تو بڑی ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بڑی نیک نیتی کے ساتھ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو سفیر آئیں تو ان کے ساتھ بدخلقی کے ساتھ بالکل بھی پیش نہ آئے، ان کا احترام کریں، ان کی بھی عزت کریں۔ ہو سکے تو جس مدرسے سے وہ آئیں، جس مسجد سے آئیں، ان کو بھی دیں، اور علیحدہ سے کچھ ان کو ویسے ہدیہ دیں کہ بھائی تم دین کی خدمت کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے بڑی بات ہے۔ اب اس کے بیچ بیچ میں ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین کے نام پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں مسلمانوں کی جیبوں پر، ان کا کیا کریں؟ یہ تو درست ہے جو لوگ مسجد مدارس کے لیے آ رہے ہیں وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن ان کے ہی بحروپ میں چھپے ہوئے چند ڈاکو ایسے ہیں جو کسی مسجد کی طرف سے نہیں، پنجاب کے نام پہ تو آج کل ہول سیل میں، جو کسی مدرسے کی طرف سے نہیں ہیں۔ تو مجھے ایک صاحب نے 2-3 سفیر جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ پتے پکڑے، انہوں نے تو تصویر بھیجی، بڑی لمبی شمبی داڑھی، پورے شیخ بنے ہوئے، تو مجھے انہوں نے کہا دیکھو جی یہ ملا جی ہیں۔ میں کہا یہ ملا جی نہیں ہے بھائی، کوئی مولوی ملا غلط کام نہیں کرتا، کچھ ڈاکوؤں نے داڑھی رکھ لی ہوتی ہے، وہ ڈاکو غلط کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ جو رب رسول کے نام پر جھوٹ بول کے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، پھر اس کے خلاف قانون کی کارروائی ہونا دستوری عمل ہے۔ اگر اس کو اصلیت سامنے آنے کے بعد بھی آپ چھوڑ دیں گے تو آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں گے۔ کم از کم یہ تو ہو کہ جن جگہ، جن ایمانداری کے ساتھ جن اداروں کو ہم رقم پہنچانا چاہتے ہیں وہاں تک مکمل پہنچنی چاہیے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ چند غلط لوگوں کے چکر میں ساروں کی بے عزتی مت کرنے لگیے گا جب تک تصدیق نہ ہو۔ اور آج کل تو بہت آسان ہے، جو بھی کوئی آئے اس کو اپنے علاقے کے کسی بڑے مولوی کا لکھا نہیں ہے تو سیدھی ویڈیو کال کر کے بھائی اپنا مدرسہ مسجد دکھا دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، 2 منٹ کا کام ہے، مکمل ہو جائے گا۔ کیونکہ اچھے لوگوں کی وجہ سے نظام چل رہا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں گزشتہ جمعے کو انڈونیشیا سے ایک حاجی صاحب آئے سائیکل پہ، آپ لوگوں نے کچھ نے ان سے ملاقات بھی کی ہوگی، وہ چلے بھی گئے، آگے دوسرے ملک پہنچ گئے پرسوں الحمدللہ۔ تو وہ جب آئے تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم نے بھی کہ بھائی کچھ ہدیہ لے لیں، تو جتنے لوگوں نے بھی مسافہ کیا، کچھ دینے کی کوشش کی، تو صاف انہوں نے انکار کر دیا، ایک چھوٹا پیسہ بھی۔ ورنہ کئی ایسے بھی گزرے 50-50 لوگوں کو لے کے چینلوں پر کروڑوں روپیہ کماتے رہے اور لوگوں کو دھکے مارتے رہے، بدتمیزیاں کرتے رہے، 24 گھنٹے ویڈیوگرافیاں کرتے رہے، حرمین شریفین کی جا کے بھی عزت کو اسی طرح کیا۔ لیکن جب کوئی مخلص بندہ آتا ہے اس کی چال ڈھال ہی الگ ہوتی ہے، کوئی سوشل اکاؤنٹ نہیں، کب سے گھر سے چلا ہوا ہے، پہنچ گیا بیت اللہ کے قریب جا رہا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی تو نظام چل رہا ہے نا، اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی درستگی ہو رہی ہے۔ تو ہمیشہ اگر جو اچھے لوگ ملیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی نہایت ہی ضروری ہے۔ تو اس مرتبہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل اس بات کو طے کر لیجئے کہ ہماری مسجد میں مسجد کے آرام جو ہیں، مسجد کی جو آرائش ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے آس پاس رہنے والے ضرورت مندوں کی بھی فہرست بنے گی۔ آس پاس جو تعلیم چھوڑ چکے ہیں بچے، ان کی بھی فہرست بنے گی۔ اور صرف غریب وہی نہیں ہے جو ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے۔ اور مسلمانوں آنکھیں کھولو، محمد رسول اللہ کے دین کو دیکھو، ابو بکر صدیق کے وتیرے کو دیکھو، عمر فاروق کے طریقے کو دیکھو، عثمان ذی النورین کی چال دیکھو، مولا علی رضی اللہ عنہ کے کارنامے دیکھو کہ راتوں کو چھپ چھپ کے ان مسلمانوں کے گھر کے باہر بھی سامان رکھ کے آتے تھے جو مزدوریاں کرتے تھے۔ پتہ ہے کہ
ان کا کام چلتا ہے، لیکن یہ یقین تھا کہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ اچھے کپڑے خریدیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ بہتر کھا سکیں، تو ان کی قبر گیری کون کرے گا؟ جو لوگ ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کی قبر گیری کون کرے گا؟ تم تو جانتے ہو کہ تمہارا کون سا دوست مستحق ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کے کس بھائی کی ضرورت کیسی ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ محلے میں کون محتاج ہے جو کبھی اپنی غیرت کی وجہ سے سوال نہیں کرتا۔ اگر آپ کو بھی نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہے بھائی؟ کس کو پتا ہے پھر؟ کون خبر گیری کرے گا یہ دنیا والوں کی؟ محمد رسول اللہ نے آپ کو اسی لیے یہ دین عطا فرمایا کہ جو ایک اللہ اور اس کے رسول کے پیروی کریں گے وہ دوسروں کا ساتھ دیں گے۔ جن کی غیرت مر جائے، جن کا بالکل ہی غیرت مر جائے، جن کو آس پاس رہنے والوں کی بھی خبر نہ ہو، پھر ان کے لیے رب رسول کی طرف سے کوئی نعمتیں آنے والی نہیں ہیں۔ آج صبح اخبار پڑھا، ویسے تو آپ سارے لوگ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ماہر ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ڈپلیکیٹ فتوے، ایک دوسرے کے خلاف جو الٹی سیدھی باتیں جتنی ہیں، روزانہ جو کوئی بندہ نیا واٹس ایپ چلاتا ہے وہ تو سارا کچھ ایسے بھیجتا ہے پوری دنیا کو جیسے آج ہی اس کو پتہ لگا اسلام ہے کیا۔ کل شام فلسطین کے جو مہاجر مسلمان ہیں، گزشتہ 3-4 مہینوں سے جو لگاتار یہودیوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ایک طرف لگے ہوئے ہیں، ان کے اس کیمپ پر جہاں پر بچے رہ رہے ہیں، عورتیں رہ رہی، بوڑھے زخمی رہ رہے ہیں، وہاں پر بھی یہودیوں نے کل بم گرائے، اور ایک وقت میں ان لوگوں پر کل بمبارمنٹ کی گئی جو کھانا لینے کے لیے بارڈر کے اوپر رکے ہوئے تھے۔ 140 افراد کو شہید کر دیا گیا، اور تم ابھی اس چکر میں لگے ہوئے ہو کہ سنگ مرمر کون سا لگوانا ہے، قالین کون سے بچھانے، پتھر کون سا خریدا جائے گا بھی ہمارے لیے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنے مسلمانوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو 1-1 روپیہ بھیجا ہے؟ بھیجا ہے کسی نے؟ میں شروع میں بھی کہا تھا کہ کم از کم ضمیر زندہ ہونا چاہیے۔ آپ سے بہتر تو بھارت سرکار کا وہ نمائندہ ہے جس نے کل وہاں سیوکت راشٹر میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ وہاں پر فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کو ایک راستہ دو تاکہ ان تک ہم لوگ کھانا پہنچا سکیں۔ پڑھ لیجئے آج کے اخبار میں، وہ بھی خبر ساتھ ہی لگی ہوئی ہے۔ بھیجا ہے کچھ؟ اپنی غیرت کو زندہ رکھیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیغام کو سمجھیں۔ ایک غیر مسلم نمائندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ان کو چاہیے کچھ نہ کچھ، آواز اٹھا رہا ہے، اور جنہوں نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھنے والے ہیں، ان ملکوں کو سانپ سونکھ گیا، اور ہم جیسے جتنے ہیں یہ 1 روپیہ نہیں دے سکتے، اس سے زیادہ تو اور کیا دیں گے جو 1 روپیہ نہیں دے سکتے ہیں۔ 1 روپیہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں دے دیں، باقاعدہ انٹرنیٹ پہ جائیے۔ دلی میں نے گزشتہ 3 مہینے پہلے بھی بتایا تھا، جن کے پاس نہیں ہے اکاؤنٹ نمبر وہ سوشل میڈیا سے لے سکتے ہیں۔ دلی میں فلسطین کی باقاعدہ امبیسی ہے، باقاعدہ ان کا امبیسڈر ہے، آپ چاہے ان کو 2 روپے بھی بھیجیں گے وہ ان کے کھاتے میں جائیں گے، ان مظلوم لوگوں کے کام آئیں گے جو لگاتار جنگ کی حالت میں ہیں، لیکن وہ جنگ کی حالت میں ہونے کے باوجود دنیا کی اس سپر پاور کو دھول چٹا چکے جو یہ کہتے تھے کہ ہم 24 گھنٹے میں کسی کو بھی ختم کر سکتے ہیں، ان یہودیوں کو دھول چٹا سکے ہیں۔ اگر ان مظلوم مسلمانوں کی آپ مدد نہیں کر سکتے اپنے حلال رزق کے ذریعے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ نہ آنے والا رمضان ہمیں کوئی فائدہ دینے والا ہے، نہ آنے والی عید جو ہے وہ عید اپنے معیار تک پہنچنے والی ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کام شروع کیا تو ماشاءاللہ